السلام علیکم، میں ہوں احمد افتخار خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف نالج۔ اگر آپ انسپیکٹر لیگل یا کسی دیگر مقابلہ جاتی امتحانات جیسے کہ سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، چاہے وہ پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے امتحان میں شریک ہونے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تمام مقابلہ جاتی امتحانات میں جیسے انسپیکٹر لیگل ہے، سول جج کا ایگزام ہے یا ایڈیشنل سیشن جج کا ایگزام ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، اس میں سب سے اہمیت کا سوال ہوتا ہے مضمون نویسی۔ زیادہ نمبر کا سوال بھی یہی ہوتا ہے اور اہمیت کا سوال بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ اسی سوال کے اندر آپ کے اندر جو علم ہے، آپ کے اندر جو انسان چھپا ہوا ہے وہی باہر آتا ہے۔ آپ کی رائے، آپ کے دلائل یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ آیا آپ اس سیٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے موزوں شخص ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی اردو مضمون نویسی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے تو ویڈیو کو سکرول نہ کریں بلکہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اردو مضمون نویسی، اس کا سٹرکچر، مضمون کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مضمون نویسی ہے کیا، مضمون کہتے کسے ہیں۔ مضمون ایسی تحریر جس کو ہم کہہ سکیں کہ ضمن میں لی ہوئی تحریر ہے، یعنی کہ ضمن میں جو چیز لی ہوئی ہے اس کو ہم مضمون یا مضمون نویسی کہتے ہیں۔ مضمون نویسی، مضمون سے مراد کسی خاص موضوع پر اظہار خیال ہے کہ اس موضوع کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ اردو مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں ابتدائیہ۔ ابتدائیہ نارملی ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں 1 یا 2 اشعار کا ہم استعمال کرتے ہیں یا کسی سیاسی شخصیت کی یا اس حوالے سے کسی بھی شخص کا کوئی قول جو اہمیت کا حامل ہو اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں۔ بعض لوگ مضمون کے آغاز میں، ابتدائیہ کے آغاز میں، مضمون کا آغاز کرتے ہی، ابتدائیہ شروع کرتے ہی پہلے شعر کوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ابتدائیہ یا تعارفی پیراگراف لکھتے ہیں۔ وہ بھی درست طریقہ کار۔ کچھ دوست پیراگراف لکھ لیتے ہیں، تعارف کا پیراگراف لکھتے ہیں، اس میں اپنے موضوع کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے آخر میں شعر کوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شعر جو ہے وہ اس سے متعلقہ لازمی ہونا چاہیے، آپ کے موضوع سے متعلقہ شعر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم متن کہتے ہیں، انگریزی میں یا انگلش میں اس کو ہم باڈی کہتے ہیں، کہ مضمون کی باڈی کیا ہے۔ یہ والا جو آپ کا حصہ ہے مضمون کا، یہی مین حصہ ہے، یہی طویل حصہ ہے۔ اسی کے اندر آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یا 3 چیزوں پر آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ 3 چیزیں؟ تو وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے اس کے اندر اپنا موضوع بیان کرنا ہے، اس موضوع کی اہمیت بیان کرنی ہے، اس سے متعلقہ مسائل جسے ہم کہتے ہیں خوبیاں یا خامیاں، میرٹس یا ڈی میرٹس، خوبیاں یا خامیاں، اس حوالے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم خوبیاں بھی متن کے پیراگرافز میں ایڈ کرتے ہیں، خامیاں بھی اسی پیراگراف میں ایڈ کرتے ہیں۔ ہم خوبیاں بھی متن کے حصے میں ایڈ کرتے ہیں، یعنی کہ متن کے جو پیراگرافز ہیں ان کے اندر خوبیوں کا پیراگراف بھی شامل ہوتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے اندر خامیوں کے پیراگراف بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسائل جو درپیش ہوتے ہیں اس موضوع کے متعلق، تو وہ مسائل کے جو پیراگراف ہیں وہ بھی متن کے حصے میں آتے ہیں، اور ان کا حل جو ہے، سولوشن ہم جسے کہتے ہیں، حل جو ہے وہ بھی متن کے پیراگراف میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ نارملی جو متن کا حصہ ہوتا ہے یہ 8 سے 10 یا 10 سے 12 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔
اس کے بعد اختتامیہ کا پیراگراف آتا ہے. اختتامیہ کے پیراگراف میں ہم اپنے موضوع کو، یعنی کہ جو ہم نے اوپر بحث کی ہے، دلائل دیے ہیں، ان کو کوزی میں بیان کرتے ہیں اور جامع طور پر اس کو پیش کرتے ہیں. ہم نے جو ایک لیف ہوتی ہے، ایک سائڈ ہوتی ہے صفحے کی، اس پہ ایک یا دو اشعار یا کسی کوٹیشن یا حدیث یا قرآنی حوالہ کوٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم 4 صفحات پر مشتمل یہ 4 لیف ہماری بنتی ہیں ایک پیپر کی، تو اس کے ہر لیف پہ، یعنی کہ ایک سائڈ پہ ایک دو اشعار یا ایک دو حدیث یا قرآنی آیات یا کوئی مکس کر کے ہم نے بیان کرنے ہوتے ہیں، اور یہ چاروں پیجز پر ہوتا ہے. جو سب سے بڑی ٹپس ہے وہ مضمون کی ٹپس میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹپ یہ ہے کہ مضمون کے اندر آپ جب بھی لکھیں تو آپ کے ذہن میں 3 سوال ہونے چاہیے. پہلا سوال کیا، کیوں، کیسے. یہ 3 سوال جو ہے اسی کے گرد مضمون گھومتا ہے کہ آپ کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. وہ موضوع ہے وہ کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ اور اس کو درپیش مسائل اور ان کا حل اور اس کو بہتر کیسے کیے جا سکتے ہیں. تو کیوں، کیا اور کیسے، یہ آپ کا مضمون کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ہماری ایک مختصر سی ویڈیو ہے. ہم اسی سلسلے میں مزید تفصیلی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تفصیلی ویڈیو مضمون نویسی کے حوالے سے ہم بنائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے.